ہم اگر پختونخوا نام مانگ رہے ہیں تو ہمیں یہ نام دے دیں. خیبر ایک ضلع کا نام ہے ہمارے. یہ ایسے ہے کہ ہم پنجاب کو سائیوال پنجاب بولنا شروع کر دیں, یا ایسے ہے کہ ہم سندھ کو سکر سندھ بولنا شروع کر دیں, یا ایسے ہے کہ ہم بلوچستان کو بولان بلوچستان بولنا شروع کر دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر ایک ڈسٹرکٹ ہے, ایک پاس ہے, اس کو میرے خیال میں نیک نیتوں سے کام لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر جو میرے کلیگز ہیں ہر نظریے کے, وہ ہمیں ان باتوں میں سپورٹ کریں گے. انشاءاللہ جو آرٹیکلز ہمارے سامنے آئی ہیں مزید بحث بھی ہوگی. جتنی بحث ہوئی ہے میں گورنمنٹ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری رائے کا احترام جہاں بھی کیا جائے گا ہم انشاءاللہ چٹان کی طرح ادھر کھڑے رہیں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے جو قومی اسمبلی اور سینٹ کا ادارہ ہے, یہ بنے ہی اس لیے کہ یہاں پہ لوگ آ کے آئین پہ بات کرے, قانون پہ بات کرے, اور آئین اور قانون میں جو بہتری آ سکتی ہے پاکستان کے عوام کے لیے, وہ اس کردار کو نہ دیکھے کہ وہ اپوزیشن میں ہے یا حکومت میں ہے, بلکہ اپنے جمہوریت کو اپنے نظر کے اندر رکھتے ہوئے عوام کے لیے بات کی جائے تو بہت بہتر ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ ایک قانون جلدی لا رہے ہیں یا دیر سے لا رہے ہیں. یہ حکومت کا پرائرٹیو ہے, اور وہ جب بھی سمجھتی ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے کسی بہتری کے لیے, ہر کسی اپنی سوچ سے ظاہر سی بات ہے بہتری کی کوشش کرتے ہیں, تو کسی بہتری کے لیے اگر وہ یہ چاہے اور کوشش کرے کہ کوئی نیا قانون آئے یا قانون آئین میں کوئی چینج آئے, اور اپنی رائے کا احترام رکھتے ہوئے پاکستان کے عوام کو بہتر سے بہتر قانون دے. ادھر سر نیتوں میں مسئلہ ہوا ہے, ادھر نیتوں میں مسئلہ ہوا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی نیت میں یہ ہے کہ وہ نہ قوم کی فکر کرتے ہیں, مقصد ایک ہی ہے کہ ایک چور کو کیسے رہا کیا جائے. ہم نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم میں یہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, ہم اس کمیٹی میں حصہ تھے, اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی تھے, میری بہن شیری بھی اس کمیٹی میں تھی, اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے مل کے تمام تر لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم کا ایک جو اس پہ سب نے اتفاق کیا, وہ نکات نکال کے ہم اسمبلی میں جب پیش کیا تو وہ نکات وہ تھے جس کا اس کمیٹی میں پی ٹی آئی نے حمایت کی. لیکن کمیٹی میں حمایت کرنے کے باوجود جب فلور آف دا ہاؤس پہ آیا تو پھر یا مخالفت کی, یا اس وقت علی ظفر بھائی تو موجود تھے جو پارلیمنٹری اپوزیشن لیڈر تھے اس دن, تو وہ بھی ایبسنٹ تھے اس دن. میں یہ سمجھتا ہوں, اور میرا یہ وعدہ بھی ہے آپ سب سے, اپنی قوم سے, ادھر جو باتیں ہوئی, خدا نخواستہ ایسا کوئی قانون نہیں آئے گا جس سے جمہوریت کمزور ہوگی, ایسا کوئی قانون نہیں آئے گا جس سے صوبوں کا اختیار کمزور ہوگا, اور ایسا کوئی قانون نہیں آئے گا جس سے عوام کی بے توقیری ہوگی. اب اگر ہم نے ایسی ہر چیز کی مخالفت کرنی ہے تو وہ تو ہر کسی کا اپنا چوائس ہے. ہاں یہ بھی قطعاً نہیں ہے کہ ایک آئینی ترمیم کو متفقہ طور پہ کامیاب ہونا چاہیے. اس کے لیے آئین میں لکھا ہی یہی ہے کہ جہاں میجورٹی آ گئی وہاں آئین پاس ہو گیا. میں جس طرح آپ سب نے درخواست کی, being an opposition member, sitting on the opposition benches,
ایک اپوزیشن ممبر ہونے کے ناطے بھی میں پی ٹی آئی سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آئیں, آپ اس کمیٹی میں بیٹھیں, اور اس کمیٹی میں آپ الحمدللہ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں, اس کمیٹی میں بیٹھ کے آپ اپنی رائے دیں, آپ کی رائے کا احترام بھی ہوگا, اور انشاءاللہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس حکومت کو, ان سب کو ہم آپ کے ساتھ مل کے ایک متفقہ لائے عمل پہ لے کر آئیں گے. لیکن آئی ریکویسٹ یو کہ اس کا حصہ بنے. 1 دن 2 دن 3 دن قانون پاس کرنے کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. ہاں بحث ہو رہی ہے, آپ کا شکریہ, آج بھی اور کل بھی آپ نے سنڈے کو بھی اجلاس بلا رہے ہیں, اور سنا ہے کہ اس بحث کو جاری رکھیں گے. میری یہ ریکویسٹ ہوگی حکومت سے کہ یہ جو 2-3 گزارشات ہیں ہم اس کو کھلم کھلا سپورٹ کرتے ہیں. بلدیاتی نظام, میرے خیال میں حکومت نام ہی بلدیات کا ہے, بلکہ اس کو صرف پروٹیکشن نہ دے, ایک قدم آگے بڑھے, اس پورے ملک کو ایک بہترین بلدیاتی نظام دے جس کو ایمپاور کریں. ان لوگوں کو آپ وہ جگہ دیں جہاں پہ ان کو ایکسپوجر ملے, اور اس ایکسپوجر کے تلے وہ اپنی خدمات دیں. بلوچستان ایک میرے خیال میں اس کے لیے کوئی نیا فارمولہ طے کرے. صرف پاپولیشن کے فارمولے سے بلوچستان کی جو حلقہ بندیاں ہیں وہ امپاسبل ہے. ایک قومی اسمبلی کے حلقے کے نیچے 3-3 4-4 ڈسٹرکٹس آ رہی ہیں, وہ ناممکن سیاست ہے. لہٰذا میں چاہوں گا کہ حکومت اس کے لیے کوئی فارمولہ لائے جو پاپولیشن کے ساتھ ساتھ علاقے کو دیکھ کے یا اس طرح کچھ دیکھ کے. اور آخری گزارش میری کہ سر اٹس ہائی ٹائم, نیک نیتوں کی بات ہے. جناب چیئرمین, آپ سے چیمبر میں بھی اس پہ بات ہوئی ہے, جو ہمارے اپوزیشن لیڈر کی نوٹیفیکیشن ہے اس کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ جو ہمارے سینئر جو ممبرز جو اب الیکٹ ہو کر آئے ہیں جناب چیئرمین, ان کو بہت پیچھے کی سیٹس ان کو دی گئی ہیں, اور یہ ہمارے بہت سینئر لیڈرز ہیں جناب چیئرمین صاحب. جو ہمارے سواتی صاحب آپ کہہ لیں, وہ اتنے پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں اور بڑے سینئر ہمارے پارٹی لیڈر ہیں. قادری صاحب ہمارے بڑے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں. تو آپ یقین کریں کہ وہ میرے بھی پیچھے بیٹھتے ہیں. مجھے برا لگتا ہے کہ میں ان کے آگے بیٹھا ہوتا ہوں. اس پہ جناب چیئرمین اگر آپ آرڈر کریں گے تو کیوں نہیں, میں لیکن میں صرف یہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ میں بات کروں آپ کے. تھوڑا سا بتا دوں, جی سیکریٹریٹ کے معاملات جو ہیں جی وہ ادھر ڈسکس نہیں ہو سکتے. جی آپ میرے پاس آفس آ جائیں, بیٹھ کے بات. جی بس یہ آپ سے چیئرمین صاحب ایک گزارش تھی اس حوالے سے. تھینک یو.